السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Inshallah, today we will begin the 47th session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope I'm clear and audible. الحمدللہ. So ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. کل ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ٹائپس کے انویژنز اینڈ ایکسپیڈیشنز کے بارے میں جانا تھا. تقریباً 8 ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکسپیڈیشنز تھے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. دا انویژن آف بنی المستلق موریسی فرام دی ہارڈ باؤنڈ بک. دس از آن پیج نمبر 436. فار دوز ہو آر فالوئنگ دا بک, دس از پیج 436. یہ شعبان 6 آفٹر ہجری والا قصہ ہے. Although militarily it did not assume its full dimension, this expedition had certain implications that brought about a state of unrest within the Islamic State and resulted in disgrace for the hypocrites. Additionally, it led to the consolidation of legislation which attached an impression of nobility, dignity, and purity of souls to the Islamic community. یہ جو بنی المستلق تھا یہ فل فلیجڈ ملٹری والا ڈائمنشن نہیں تھا اس کے اندر, یہ ایکسپیڈیشن کے اندر, لیکن اس کے جو سرٹن امپلیکیشنز تھے, سرٹن اسپیکٹس جو تھے وہ اسٹیٹ میں تھوڑا سا, اسلامک اسٹیٹ میں تھوڑا سا انڈرسٹ لائے ہوئے تھے, اور منافق جو ہیں ان لوگوں کی بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں ساتھ میں جمع کر دی گئی تھی, کنسولیڈیٹ کی گئی تھی لیجسلیشن کے لحاظ سے, جس سے کہ پتہ چلا کہ اسلامک کمیونٹی یا جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ کتنا نوبل ہے, کتنا محترم ہے, کتنا ڈگنیفائڈ ہے اور طاہر ہے. تو وی ول گیٹ انٹو مور ڈیٹیلز. اس کے اندر ہم اور ڈگ ان کرتے ہیں. نیوز ریچڈ دا پروفیٹ آن دی 2nd of Sha'ban that the chief of Bani al-Mustaliq al-Harith bin Dirar had mobilized his men along with some Arabs to attack Medina. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ 2nd of Sha'ban میں بنی المستلق کا جو چیف ہے الحارث بن درار, اس نے کچھ چند لوگوں کو جمع کیا ہے, عربس کو اکٹھا کیا, آدمیوں کو مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے. بریدہ بن الحسیب الاسلامی رضی اللہ عنہ was immediately dispatched to verify the reports. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی, انہوں نے صحابہ بریدہ بن الحسیب الاسلامی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کنفرم کرنے کے لیے, ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ خبر اصلی ہے یا صرف کچھ فیک نیوز ہے. He had some words with Abi Dirar who confirmed his intention of war. He later sent a spy to explore the positions of the Muslims who was captured and killed. اب جب یہ صحابہ گئے, انہوں نے ایکچولی ابی درار سے تھوڑی سی بات چیت کی اور پھر کنفرم کیا کہ اس کا ارادہ ہے وار کا. اور پھر ان لوگوں نے جو ہے ایک اسپائی بھی, ایک جاسوس بھی بھیجا مسلمس کی پوزیشنز کو جاننے کے لیے, اور وہ جاسوس جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کو مار دیا گیا تھا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم summoned his men and ordered them to prepare for war. اب جیسے یہ کنفرم ہو چکا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے جاسوس وغیرہ آ کر بھی یہاں پر انکوائری کر رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیجیٹلی پھر اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی. Before leaving, Zayd bin Haritha رضی اللہ عنہ was put in charge of the affairs of Medina. On hearing the advent of the Muslims, the disbelievers became frightened and the Arabs accompanying them defected and ran for their lives. ابھی جیسا کہ ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں تو ایک آدمی کو ایز این انچارج بنا کے مدینہ میں جاتے تھے. تو فار دس ایکسپیڈیشن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو انچارج بنایا گیا تھا مدینہ کا, ایز اے مدینہ افیئرز ہینڈلنگ ہیڈ. اور پھر جیسے ہی دشمنوں کو پتہ چلا, جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمز جو ہیں وہ ابھی تیاری شروع کر چکے ہیں جنگ کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا اور وہ لوگ اپنی اپنی جانوں کو بچانے کے لیے بھاگنے لگے. Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ was interested with the banner of the immigrants and that of the helpers went to Sa'ad bin Ubaidah رضی اللہ عنہ. ابھی جو مہاجر ہیں ان کے گروپ کے لیے جو فلیگ شپ تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑائی گئی تھی, اور جو انصار ہیں ان کے جو فلیگ شپ اونر بنے کون, سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ. The two armies were stationed at a well called Muraisi. اب جگہ جو تھی یہ آرمی کی اسٹیشن جہاں ہوئے تھے یہ لوگ, اس جگہ کا نام ایک کنویں کے پاس, جس کنویں کا نام تھا مریسی, ادھر تھے. Exchange of arrows continued for an hour and the Muslims rushed and engaged the enemy in a battle that ended in a complete victory for the Muslims. تقریباً 1 گھنٹے کے لیے جو ہے نا تیر اندازی چلتی رہی دونوں پارٹیز کی طرف سے, اور الحمدللہ کلیئر کٹ مسلمس کے لیے وکٹری ہو گئی تھی. مسلم آرمی جو تھی وہ جیت گئی تھی.
Some men were killed, women and children of the disbelievers were taken as captives, and a wealth of booty fell to the lot of the Muslims. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو جنگ جیت جاتی ہے جو پارٹی, اس کے ہاتھ میں کیا کیا آتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں آتا ہے مال غنیمت, اس کے ہاتھ میں آتے ہیں کیپٹیوز, یعنی جو پرزنر آف وارز ہیں ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. تو آدمی جو تھے ان کے کل ہوئے, سم آف دا مین ور کلڈ, عورتیں اور بچے ان کے جو تھے وہ کیپٹیوز کی طرح لے لیے گئے تھے, پرزنر آف وارز کی طرح, اور مال غنیمت جو بوٹی ہے وہ بھی اچھی خاصی اماؤنٹ تھی جو مسلمز کے ہاتھ میں لگی. Only one Muslim was killed, which was done by mistake by a helper. صرف ایک مسلمان کا قتل ہوا تھا, وہ بھی بائی مسٹیک, کس کے ہاتھوں؟ ایک انصار کے, یعنی اپنی آدمی کے ہاتھوں غلطی سے ایک مسلمان کا قتل ہوا تھا. Among the captives was Juwairiya radiallahu anha, the daughter of Al-Haris, chief of the disbelievers. اب جو کیپٹیوز تھے نا, جن کو پرزنر آف وار بنایا تھا, اس میں سے جو ان کی چیف تھا نا, الحارث بن درار, ان کی بیٹی تھی جویریہ رضی اللہ عنہ, وہ ون آف دی پرزنر آف وار بنی. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا. اینڈ دا مسلمس فریڈ 100 آف دی انیمی پرزنرز ہو ہیڈ ایمبریسڈ اسلام. ابھی تقریباً 100 جو تھے, جو پرزنر آف وار تھے, جو کیپٹیوز تھے, بندی تھے, ان کو فری کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا. They were called the prophets in-laws, اور وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لاز کی طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا تھا, بیکاز ان کی جو چیف کی جو بیٹی تھی جویریہ رضی اللہ عنہ, وہ one of the wives of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم بنی. The treacherous rules of the hypocrites prior to the invasion of Bani al-Mustalik. ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو منافق تھے ان کی کیا حرکت تھی یہ بنی المستلق کے پہلے, کس طریقے سے انہوں نے دغا بازی, دھوکے بازی, اور اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آتے تھے. ہم نے بار بار دیکھا ہے کس طریقے سے وہ پلاننگ, پلاٹنگ اور لوگوں کو بھڑکانا, اور کس طریقے سے وہ مسلمان کے اگینسٹ کنٹینیوسلی پلاننگ کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی واز اے ٹیریبل hypocrite who was full of enmity towards Islam and the Muslims. یعنی ہمیں ابھی اس کا نام اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہے. عبداللہ بن ابی was the head, was the terrible منافق. اس کے دل میں اتنی نفرت تھی اسلام کے لیے, مسلمس کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کے لیے, because he believed that the Prophet has taken from him leadership over Al-Aws and Khazraj. ہمیں ریزن کا بھی پتا ہے. ریزن کیا تھا کہ وہ اس کو جو لیڈرشپ ملنے والی تھی مدینہ میں, الاوس اور خزرج پہ وہ بالکل ہیڈ بننے ہی والا تھا, تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی مدینہ میں, اور پوری کی پوری لیڈرشپ, پوری کی پوری بولتے نا ملکیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے چلی گئی تھی. Two clans that already believed in the prophethood of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his masterhood over them. یعنی پورا جو اتنے سال کی اس کی محنت مشقت تھی وہ بالکل پانی پانی ہو گئی تھی. افکوس قدر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اینڈ دین وہ چیز اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی, اور بار بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلم کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا. Abdullah's enmity appeared before he entered Islam. Following the Battle of Badr, he made pretensions of being a Muslim. اس کی جو enmity ہے وہ بہت ظاہر ہو گئی تھی آلریڈی, اور اس بیٹل آف بدر کے اراؤنڈ بیٹل آف بدر کے ٹائم پہ ہی, یعنی وہ پریٹینڈ کر رہا تھا مسلم ہونے کا, بٹ اندر اس کے جو دل میں منافقت بالکل پنپ رہی تھی, سارے مسلمس کے اگینسٹ, اللہ کے اگینسٹ, بلیورز کے اگینسٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. His sole intention had always been to sow the seeds of dissension in the Muslim community and undermine the cause of a new heavenly religion. یعنی وہ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کے دلوں کے اندر فطور ڈال دیتا تھا, ڈاؤٹس ڈال دیتا تھا, جھگڑے فساد کر دیتا تھا, اور مسلم اور اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں ہمیشہ لگا رہتا تھا. His treacherous behavior could be witnessed everywhere, but was strikingly evident in his wicked attempts at creating a state of confusion and disorder among the Muslims at the Battle of Uhud. یعنی ہر جگہ پہ, ہر مرحلے پہ ہم نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا خرافاتیں کی تھی, لیکن خاص طور سے ہم نے جنگ احد کے دوران دیکھا تھا کہ اتنی زیادہ کنفیوژن. یعنی اب دیکھیں جب لاسٹ منٹ پہ وہ 300 آدمی وڈرا کر رہے تھے اور بہت کنفیوژن, انزائٹی کا ماحول تھا جنگ احد کے ٹائم پہ, تو یہ ساری حرکتیں اس کی جو تھی یہ کنٹینیوسلی آن تھی, اور جنگ احد میں تو بہت زیادہ ظاہر ہو کے نقصان بھی ہمیں پہنچا تھا. His hypocrisy and deceit assumed serious and ugly dimensions when he used to stand up among the Muslims shortly before the Prophet's Friday speech and mockingly say to them, "This is the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam who has honored you with Allah azza wa jal. So you have got to support, obey and listen to him." And then he would sit down. یعنی mockingly جان کر کے وہ ایک تانا تنقید اور مذاق اڑانے کے لحاظ سے جمعہ کے خطبے کے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور سب کو کہتا تھا, سب کو ایڈریس کرتا تھا کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کے میسنجر ہیں, اللہ نے ان کو آنر کیا, عزت دی ہے, اور آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہے, اوبے کرنا ہے اور لسن کرنا ہے. اور پھر بعد میں بیٹھ جاتا تھا کیونکہ وہ منافق تھا. اس کی نیت, اس کے دل میں جو ارادے اور جو اس کی حسرت تھی
وہ اللہ عز و جل اچھی طرح جانتے تھے, اور میرے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے, لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا, کیونکہ اس کی فیلنگز یا اس کی جو ایولش یا ڈیمنش جو اسٹرینڈ تھا نا, وہ اس کو بار بار سم تھنگ لائک دس کرنے پر اکساتا تھا. تو وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا, اور کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا تھا کہ بس میں کیسے بھی کر کے ان کو تکلیف پہنچاؤں, ان کے جو پلانز اور ان کے جو ارادے ہیں ان کو خراب کروں, کیسے بھی کر کے مسلمز کے بیچ میں نا اتفاقی پیدا کروں. تو وہ ہر ایک اپارچونٹی جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھاتا تھا. اوکے, he did the same following the battle of Uhud on Friday. Battle of Uhud کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو, فرائیڈے کا جو خطبہ تھا اس ٹائم پہ بھی اس نے یہی کام کیا تھا. He was so rude and arrogant that his words expressed clearly the deeply rooted enmity. So some of the Muslims took him by his cloak and silenced him. He immediately left, uttering rude and mocking words. A helper met him at the masjid gate and ordered him to return and beg the messenger of Allah's forgiveness. But he replied that he did not want his forgiveness. ابھی لوگوں کو چونکہ پتا تھا کہ یہ کس ٹائپ کا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں, اور یہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا ریزن ہے, کس طریقے سے وہ بلی کر رہا ہے, موک کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. تو کچھ جو مسلمس تھے انہوں نے اس کی کوٹ سے پکڑ کے اس کو بٹھایا, چپ کرایا. پھر اس نے امیڈیٹلی وہ نکل گیا وہاں سے, اور روڈ کمنٹس اس نے دینے لگے, پھر سے مذاق اڑانے لگا. پھر ایک بار ایک انصار جو ہے اس کو مسجد کے گیٹ پہ ملا, اس کو کہا کہ تم لوٹ جاؤ, اندر آنے کی ضرورت نہیں, اور جا کر جو ہے نا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں, میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا. He previously held secret contacts with Bani Nadir, encouraging them to make an alliance with him and promising support for them. All of this in his ceaseless efforts in a long process of conspiracy and intrigue hatched against the Muslims. Allah sent words in regards to his treacherous acts and attempts during the trench battle, which testified clearly to his hypocrisy. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بنی نذیر کے جو تھے ان کے ساتھ بھی وہ سیکرٹلی جوائن کرتا تھا کہ ان کے ساتھ اس کا کچھ معاہدہ ہو جائے, ان کو بھڑکائے اور ان کو سپورٹ کرے, تاکہ وہ لوگ مل کر سب جو ہیں, اور مکنز کے جو عربز ہیں وہ مل کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کریں, مدینہ پہ اٹیک کریں. تو یہ اس کی جو چیزیں تھیں نا, پلاٹنگ اینڈ پلاننگ اینڈ یہ سارے شڑینتر, کنٹینیوسلی وہ اس پہ ورک کرتا رہتا تھا. اور یہ جو ہے جنگ خندق میں بھی نظر آئی تھی. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تھی, سورہ 33 ورس نمبر 12. And when the hypocrites and those in whose heart is a disease of doubts said Allah and his messenger promised us nothing but delusions. یہ ہم نے اس وقت بھی پڑھا تھا, دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی واضح کر دیا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, منافقت کی بیماری ہے, وسوس ہے. تو یہ اللہ اور میسنجر کے اگینسٹ میں بولتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ پرومس نہیں کیا تھا, یہ ہمیں صرف غفلت میں ڈال رہے ہیں. ایکچولی ان کا مقصد کیا ہوتا تھا, لوگوں کو بھڑکانا, لوگوں کو ان کے ٹریک سے ہٹانا, اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسے کہ اینزائٹی اینڈ کنفیوژن امنگ دا پیپل بڑھانا, تاکہ وہ اپنے گول سے ہٹ جائیں. ابھی آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ منافق کا ذکر ہو رہا ہے, if I want to link it in our lives now, ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جاتے ہیں, مثلاً اوکے لیٹ می ٹیک دس ایگزامپل, کہ آپ ہے نا قرآن تفسیر کی کلاسز لے رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں تجوید سیکھیں, آپ کوشش کر رہے ہیں آپ حدیث سیرہ سے جڑیں اور علم جو ہے آپ کو حاصل ہو اینڈ آپ کی لائف بہتر ہو, آپ اپنی زندگیوں سے آپ فلٹر کر رہی ہیں, آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہدایہ اور صراط المستقیم پر رکھیں, آپ کوشش کر رہی ہیں, آپ بہت اسٹرگل کر رہی ہیں, اینڈ دیر ول بی سم پیپل اراؤنڈ یو, اور سڈنلی وہ آپ کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیں گے. ابھی اس عمر میں تم کہاں قرآن پڑھنے جا رہی ہو, کچھ نہیں ہوتا, اگر دین کی باتیں جان لیں گے تو ہمیں بہت کچھ اپنے چھوڑ دینا پڑے گا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ آپ کو ڈسکریج کریں گے. آپ نے ابھی ابھی حجاب لینا شروع کیا ہے تو سب لوگ آپ کی مذاق اڑانے شروع کریں گے, کتنی اگلی لگ رہی ہو, ارے ابھی تو تمہاری عمر ہی نہیں ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کو بہتری کی طرف پڑھنے نہیں دیتے. اور یہ چیز میں نے نا ایک پرسنلی بھی نوٹ کی ہے. فار ایگزامپل وین آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ, انیشیلی جب میں حجاب لیتی تھی تو جو میری سہیلیاں تھیں جو حجاب نہیں لیتی تھیں, ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کیسے بھی کر کے میرا حجاب نکالیں اینڈ کیسے بھی کر کے مجھے ڈسکریج کریں, کیسے بھی کر کے میرے دلوں کے اندر یہ بات ڈالیں کہ میں جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ ہوتی جا رہی ہوں, یا بہت زیادہ کر رہی ہوں, یا بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہی ہوں. I'm sure many of you are going to relate to this. آپ یقین کریں اسی وقت آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے کہ کون آپ کا سگا والا وہ دوست ہے یا کون آپ کا ریئل ہمدرد ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی
راہ پہ چلنے سے روک رہا ہے, اللہ سے جڑنے سے روک رہا ہے, وہ آپ کا سگے والا ہے, یا جو آپ کو اللہ کی طرف آپ کو رغبت آپ کی بڑھا رہا ہے وہ آپ کا سگے والا ہے. آپ کو یہ چیز آپ کی فلٹرنگ پروسیس ہے. اس وقت آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے, کس کے دل میں کیا ہے کیفیت ہے, وہ آپ کو پتا چلے گی. کیونکہ جو اصل ہے نا, جو آپ کا اصل ہمدرد, جو اصل دوست, جو اصل سگے والا ہے, وہ آپ کو انکریج کرے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑیں, آپ صراط المستقیم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان بالکل نہیں ہے, سبحان اللہ, لیکن یہ امپاسبل بھی نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے امیجیٹ فیملی, امیجیٹ ریلیٹیوز, امیجیٹ آپ کے فرینڈز, سو کالڈ بیسٹ فرینڈز جو ہیں, اگر اس ٹائپ کے ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں, تو مائی ہمبل ریکویسٹ از کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کریں, اللہ کی مدد آپ اتنی زیادہ طلب کریں, اتنی زیادہ دعا کریں کہ آپ کے قدم جو ہیں وہ جم جائیں, استقامت اللہ تعالیٰ آپ کو دے, اور آپ جو ہے نا, جو آپ سیدھے رکھ کے ٹریک چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ آپ چلتے جائیں. اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ then Allah will make you very strong, He will make the path easy for you. وہ آپ کو ان چند لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں گے جو آپ کے لیے مددگار ایز این انصار ثابت ہوں گے. تو we always have to find such people جو آپ کی دین کے لیے, آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے لیے آپ کی مدد مسلسل کرتے رہیں, آپ کو انکریج کریں. بیکاز ایسے جو لوگ ہیں نا جو آپ کو ڈسکریج کر کر کے آپ بڑی محنت مشقت سے چڑھتے ہو, پھر وہ آپ کو نیچے گرا دیتے ہیں, پھر آپ 2 قدم چڑھتے ہو, پھر آپ کو نیچے گرا دیتے ہیں, یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں, کھلے دشمن ہیں. تو اس چیز کو پلیز آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور آپ نے اپنے کڈز, اپنے ڈیپینڈنٹس کو بھی اس بارے میں ہمیشہ سمجھانا ہے کہ بیٹا the people around you will be like this, لیکن آپ کو اس میں سے فلٹر کرنا ہے اور وہ چند لوگوں کو چننا ہے جو آپ لوگوں کی مدد کریں گے, اور آپ کی دنیا اور آخرہ کے لیے جو مدد کرتا ہے وہ ہے آپ کا اصل فرینڈ. So another verse from Quran, Surah 33 verse number 20. اس میں بھی پھر دوبارہ سے مینشن ہو رہا ہے کانفیڈریٹس کا. They think that Al-Ahzab, the confederates have not yet withdrawn, and if Al-Ahzab, the confederates should come again, they would wish they were in the deserts wandering among the Biduns, seeking news about you from a far place, and if they happen to be among you, they would not fight but little. Again, جو کہ ڈفرینٹ ان کے جو پلاننگ اور جو ڈفرینٹ کانٹریکٹس اور جو ڈفرینٹ معاہدہ ہو رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک بار آنے کے بعد بند ہو جائیں گے, یہ پھر سے دوبارہ آئیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ وش کریں گے کہ آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں, they would be wishing they were in the deserts wandering among the Biduns, یعنی بدونز کے بیچ میں وہ گھوم رہے ہوں گے تاکہ ان کو کوئی خبر ملے, آپ کی خبر ملے, اور پھر ان کو جب ملے گی خبر, آپ کی انفارمیشن پہنچ جائے گی, تو وہ they would not fight but little, یعنی وہ جو ہے جنگ کا ارادہ رکھیں گے, بڑا بھلے بڑی لیول پہ نہیں لیکن چھوٹے لیول پہ ضرور رکھیں گے. یعنی ان کی دل کی کیفیتوں کے بارے میں آپ دیکھیں کتنا زبردست حساب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ منافق اور منافقت کے بارے میں کس طریقے سے وہ گائیڈ لائنس دیتے رہے ہیں, ٹائم در ٹائم, پل در پل. اللہ عز و جل used to give tips, وہ سائنس دیتے ہیں, وہ سگنلز دیتے ہیں, وہ کھلے کھلے الفاظوں میں کہ مسلمان کے لیے ایک بولتے نا, جب تکلیف کا ماحول ہو, پریشانی کا ماحول ہو, تو وہ بام کی طرح ورڈز آ رہے ہیں کہ ڈونٹ وری, آپ کے لیے آگے کے لیے کامیابی ہے, صبر کرنا ہے, یہ منافق ہے, اس سے بچنا ہے. یعنی گائیڈ لائنز آپ دیکھیں سبحان اللہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں. سو دس از سبحان اللہ سم تھنگ امیزنگ. تو ہم اوکے کر رہے ہیں, I'm on. سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آپ لوگ کہاں تک سنے؟ Can anyone just give me a cue کہاں تک ہم لوگ آپ نے سنا ہے؟ ہیلو, پیئرز کے بارے میں بول رہے تھے آپ, پیئرز اور آپ کے ساتھ والے اور دوست اچھے ہونا چاہیے. اوکے, alright. So all Islamic enemies جو تھے, چاہے ہم یہود لے لیں, منافق لے لیں, مشرک لے لیں, they acknowledged that Islam has an upper hand, which was not because of its material superiority, multitudes of troops or equipment, but due to the noble values, refined ethics and high attributes of the Muslim community and those attached to it. اب آپ دیکھیں یہ جو 3 بڑے کھلے دشمن تھے اس ٹائم کے, جیسے یہود ہو گئے, اوکے, اور اس کے بعد منافق ہو گئے, اور اس کے بعد مشرک ہو گئے. یہ سارے جو تھے یہ ایکنالج کرتے تھے, ایکسیپٹ کرتے تھے کہ اسلام کا جو ہے وہ اپر ہینڈ ہے.
نہ اس لیے نہیں کہ ان کی مٹیریلسٹک طاقت تھی اور ان کے پاس بہت زیادہ ٹروپس تھے, تعداد میں تھے, اکوپمنٹس تھے, اس وجہ سے نہیں, لیکن نوبل ویلیوز, جو ہمارے اندر ویلیوز تھے, مورلز تھے, ریفائنڈ ایتھکس تھے, جو آداب تھے, جو حسن خلوق تھا, وہ ایٹریبیوٹس جو مسلم کمیونٹی کی تھی اور وہ جو مسلمس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, یہ ان کے اندر جو اصل تھی نا, اس کی وجہ سے انہیں پتا تھا کہ اسلام جو ہے اس کو اپر ہینڈ ہے. The enemies of Islam were already aware of that light which was derived wholly from the person of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always stood as an excellent example for men to imitate and follow. تو ابھی ایک چیز ہم لوگ دیکھیں کہ یہ اتنے ڈائریکٹلی جو مینشن کیا گیا ہوا ہے کہ کیا وہ چیز تھی جو لوگوں کو اسلام کی سپیریورٹی کے بارے میں بتاتی تھی. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر, سبحان اللہ, اسپیکلس کیریکٹر, بیوٹیفل ایٹریبیوٹس, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں صحاباز, ادھر کے اس ٹائم کے جو لوگ تھے, یہ فرسٹ جنریشن جسے ہم کہتے ہیں, کتنی پیور, کتنی خالص, اور کتنا ان کا جو طرز عمل ہے ان ایوری ایسپیکٹ آف دیئر لائف, چاہے پھر وہ ڈیلنگ ہو, چاہے ان کے معاملات روزمرہ کے ہو, چاہے ان کا ٹریڈنگ آپ لے لیں, چاہے ان کی وار کا معاملہ لے لیں, وار کے بعد کا معاملہ لے لیں, ہر شکل میں, ہر سچویشن میں, ہر سرکمسٹانسز پہ ان کے پاس جو ان کی حسن خلوق تھا, جو ان کا اخلاق تھا, جو ان کے اندر کوالٹیز تھی, جو ان کے اندر مورلز اینڈ ویلیوز تھے, وہ تھی اصل چیز جو لوگوں کو دین کے طرف مائل کرتی تھی. اور آج کی تاریخ میں ہمارے پاس وہی چیز غائب ہے. ایون دو وی مائٹ بی ورشپنگ, ہم بہت زیادہ پائس ہیں, ہم بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں, ہماری داڑھی اور نقاب اور حجاب اور سارا کچھ, لیکن اگر ہم اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں تو کیا وہ میچ کرتے ہیں ایز پر واٹ از ریٹن ان دا بکس؟ کیا وہ میچ کرتے ہیں ود واٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر واز؟ اگر میچ نہیں کرتے ہیں تو وی آر سیٹنگ اے ویری بیڈ ایگزامپل. اور اسی لیے پھر جا کر اسلام جو ہے یا مسلمان جو ہے وہ ٹانشڈ ہو کے اتنے اسٹرگل اور اتنی بے عزتی جو کہتے ہیں نا محسوس کر رہا ہے, یا اس کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے اپنی لائف میں, بیکاز ہم اپنے معاملات سدھار نہیں پا رہے. ہمارا کام کیا ہے؟ when I declare I am a Muslim, مجھے پورے کے پورے اس میں داخل ہونا ہے, مجھے اپنے ہر معاملات کو جو ہے وہ حلال رکھنا ہے, وہ پرمیسیبل والے ویلیوز میں رکھنا ہے, مجھے اپنی ڈیلنگز مسلمز ایز ویل ایز نان مسلمز کے ساتھ ایز پر دا بکس رکھنی ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, فریب نہیں کرنا ہے, دغا بازی نہیں کرنا ہے, فحاشہ نہیں کرنا ہے, جو یہ سارے جو ممنوع آئٹمز ہے نا, جس سے ہمیں کر کے ہماری امیج بھی خراب ہو رہی ہے, دوسرے نمبر پہ ہم گناہ بھی کلیکٹ کر رہے ہیں, اس سے اجتناب کرنا ہے, اس سے بچنا ہے. اینڈ دیٹ از the biggest challenge, that is the greatest challenge, because آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, the moment you walk out of your houses, the moment you get out in the community, آپ سوشل لیول پہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, you are the ambassador of Islam. آپ کا واک, آپ کا ٹاک, آپ کے پہناؤ, آپ کے معاملات, آپ کے ڈیلنگز, آپ کی اسپیچ, آپ کے تھاٹس, آپ کے ایکشنز سب اسکروٹنائز ہوتے ہیں, سب لوگ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بیسس پہ وہ آپ مسلم ہیں, دیکھو یہ ان کا ریلیجن ہے, یہ کیسے بہیو کر رہے ہیں. اور اسی جگہ پہ جب آپ اچھی پازیٹیو کوالٹیز ایگزیبٹ کرتے ہو, تب بھی آپ جو ہے اسلام کو ہی آپ جو ہے ایگزیبٹ کر رہے ہو. تو یو ہیو ٹو چوائسیز وین یو واک آؤٹ آف یور ہاؤس, اور اپنے گھر میں بھی. وائی ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس؟ ود ان دا ہاؤس, ود یور اسپاؤس, ود یور چلڈرن, ود یور میڈس, ود دا پیپل انڈر یو. آپ کا معاملات بتاتا ہے کہ آپ کتنے مسلمان ہو, اسلام آپ کے دل روح تک کہاں تک پہنچا ہے. تو بی ویری مائنڈفل, بہت بہت کیئرفل رہیں, بہت بہت کانشیس رہیں, کیونکہ ہر ایک چیز میٹر کرتی ہے, اور یہی چیز جو ہے ہمارے لیے آخرہ میں ہمارے فیور میں یا نعوذ باللہ ہمارے اگینسٹ میں کھڑی ہو سکتی ہے. تو آئی وڈ اگین ٹیل یو ٹو بی ویری واچفل, ویری مائنڈفل ان آل یور ڈیلنگس, in terms of your thoughts, in terms of your words, and in terms of your actions. The enemies of Islam were already aware of that light, which was derived wholly from the person of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always stood as an excellent example for men to imitate and follow. Imitate and follow. کس کو کرنا ہے ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, ان کو امیٹیٹ کرنا ہے. اور اسی وجہ سے, یہی فیلنگ کی وجہ سے ہم یہ سیل نیکٹر یا یہ جو الرحیق المختوم والا جو بایوگرافی والا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہم لے کے چلیں, کہ ہم جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے, جتنا ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے, اتنا ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایزی ہوگا ان کو فالو کرنا. ہمارا تو یہ حساب ہے کہ ہم اندھیریوں میں ہیں, we are in the darkness. That is the reason it is very important for us کہ ہم جانیں,
بک کھولیں, تھوڑا پڑھیں, ٹائم دیں, اس پہ فوکس کریں, تب جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں کاپی کس کو کرنا ہے. The enemies of Islam, after going through fruitless warfare against the new religion for 5 years, came to finally realize that eliminating Islam would not be possible on a battlefield. So they adopted other tactics. ابھی تقریباً 5 سال تک جو یہ اسلام کے دشمن تھے, انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت کوشش کر لی, اکیلے کر کے کوشش کر لی, ساتھ میں لوگوں کو لا کے کوشش کر لی, جڑ کے کوشش کر لی, ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ اسلامک نیشن, یہ مسلمز کو ہرا سکے جنگ میدان میں, مگر الحمدللہ باذن اللہ وہ پاسبل نہیں ہو سکا. تو ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, انہوں نے سوچ لیا کہ جنگ میدان میں جنگ کر کے, غزوات کر کے کچھ نہیں ہونے والا, ہماری ہاری ہونے والی ہے. تو اب ہم جو ہے اپنا جو موڈس اوپرینڈی ہے یا ہماری جو رننیتی ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں, ہم ٹیکٹکس کو چینج کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, they being reputed gossip mongers decided to launch a widespread propaganda campaigning aiming at slandering the person of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the most sensitive area of Arabian life, namely ethics and traditions. اب انہوں نے کیا سوچا کہ ہم جنگ جو تلوار ہے, تلوار بازی سے ہم نہیں جنگ جیت سک رہے ہیں, ہم زبان والی تلوار کو یوز کریں گے جو بہت خطرناک ہے. اینڈ وی نو دا ایفیکٹس آف اٹ. گاسپ مونگرز یہ جو تھے یہ بہت زیادہ غیبت اور گاسپس کرتے تھے, تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پروپوگیٹ کریں گے, وہ ایک پورا پروپوگیشن کریں گے, کیمپین چلائیں گے جہاں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینسٹیو ایریاز جو ہیں, جو عربین لائف, جو ایتھکس اور ٹریڈیشنز کو لے کر جو ان کے جو میٹرز ہیں اس کے اوپر وہ لوگ پلاننگ کریں گے کہ کیسے پروپوگیشن کریں, کیسے ہم لوگ ایک افواہ اڑائیں, کیسے ہم ڈیمیج کریں ریپوٹیشن. Following the Battle of the Confederates, the Prophet married Zainab bint Haish radiallahu anha. After her marriage to Zayd bin Haris radiallahu anhu, his adopted son, has ended. They seized on this opportunity and began to circulate rumor against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relying on an Arab tradition which prohibits the contracting of a marriage with a divorced wife of an adopted son. اب ہمیں وہ قصہ تو پتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ سن تھے, اور ان کی شادی جو تھی وہ زینب بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. پھر یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا, اللہ ہیڈ سرٹن احکامات ٹو ٹیچ اس, تو وہ تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیچ اس, رائٹ. اب ان کے اندر عربس کے اندر کا ایک وہ ٹریڈیشن تھا کہ اڈاپٹڈ سن کی ڈیورس وائف کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو جو ہے وہ ریفیوٹ کرنا تھا کہ دیر از نو کنسیپٹ آف اڈاپشن ان اسلام, اور یہ اڈاپشن کی ایک کیا کہتے ہیں, یو کی ناٹ گیو دا لینیج, آپ ان کو وراثہ میں نہیں دیکھ سکتے حصہ, آپ ان کو نام نہیں دے سکتے, دیر آر کنڈیشنز ٹو دیٹ, رائٹ. سو وہ اڈاپشن والا کنسیپٹ کو نلیفائی کرنا تھا. تو ان کی جو زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی جو ڈیورسڈ وائف تھی زینب بن جہش رضی اللہ عنہ, ان کا نکاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. اور یہ لوگ جو تھے, جو دشمن اسلام تھے, انہوں نے اس اپارچونٹی کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں گوسپ جو پروپیگنڈا ان کا تھا, کیمپین جو تھا, اس کو لے کر وہ چلیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو نکاح ہوا ہے یہ ٹیریبل سن ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. They also based their nasty propaganda on the fact that Zainab radiallahu anha was his fifth wife, whereas the number was strictly limited to a maximum of 4 in the Noble Quran. Hence, the validity of this marriage was in doubt according to them. اب ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کے حساب سے صرف 4 وائف جائز ہیں, اور زینب بن جہش رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5th وائف ہے. تو وہ لوگ یعنی اب دیکھیں ہر پروز اینڈ کونس, ہر کونے سے, ہر جگہ سے they were trying to find out loopholes جہاں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلینڈر کر سکے, ان کے اگینسٹ میں گوسپ کریٹ کر سکیں. These rumors had a negative impact on the morale of some weak-hearted Muslims until the decisive verses were revealed, acquitting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and invalidating all those ill designs and hateful schemes. یہ ہم لوگوں کو ملے گی سورہ نمبر 33 verse 1 میں کہ یہ جو افواہ جب شروع ہوئی, جس کی ہوا جب شروع ہوئی, تو کچھ جو ویک ہارٹڈ مسلمز تھے نا, ان کے مورالز جو تھے وہ یہاں ہونے لگے. لیکن سبحان اللہ, جب ڈیسائسو ورس, جب اللہ کی جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, تو وہ ایک بولتے نا سپورٹ ہوتا تھا. جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا نا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مشکلات, مسئلے مسائل آتے تھے, دل گھبرا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو ایک اللہ تعالیٰ کا ورڈ آ گیا اینڈ خلاص, ڈیسیژن ٹیکن کائنڈ آف اے سچویشن. سبحان اللہ, اس پہ کیا وحی نازل ہوئی تھی, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keep your duty to Allah Azza wa Jalla and obey not the disbelievers and the hypocrites. That is, do not follow their advices. Verily, Allah is ever all knower, all wise. Yani,
وہ سیدھا ایک ٹوک میں ایکسپلینیشن آ گیا کہ آپ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آ رہا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی جو ہے اللہ کے لیے وہ آپ کنٹینیو کرتے جائیں, اور آپ جو ہیں ڈس بلیورز جو ہیں, جو کافر ہیں, جو منافق ہیں, ان کی باتیں, ان کی ایڈوائزز, ان کی اطاعت کرنی نہیں ہے. ڈونٹ گیو دم اے ایئر. اینڈ ڈیفینیٹلی اللہ نوز ایوری تھنگ because Allah is aliman hakima. He knows everything and he is wise, full of hikmah. The wicked role of the hypocrites during the invasion of Bani al-Mustaliq. ابھی ہم hypocrites کا رول دیکھیں گے بنی المستلق کے ٹائم پہ بھی, کہ during this expedition the hypocrites managed to create chaos among the Muslims coupled with serious and ugly slander against the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے جو قرآنک ورسز ہیں اس کے ریفرنس میں وہ ہے سورہ نمبر 9 verse 47. Had they marched out with you, they would have added to you nothing except disorder, and they would have hurried about in your midst, spreading corruption and sowing sedition among you. یعنی ان کا جو کام ہے نا, بیکاز دیر منافق, ان کے دلوں میں کچھ ہے ہی نہیں, یہ صرف دکھاوا کرتے ہیں, اور ابھی تو یہ کھل کے آ رہے ہیں تو دکھاوے کا بھی بات نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ صرف ڈس آرڈر, کنفیوژن کریٹ کریں گے, آپس میں فتنہ, غلط فہمیاں, یہ سب ہی کریٹ کریں گے, اور یہ آپ کے اگینسٹ میں جو ہے وہ کرپشن ہی اسپریڈ کریں گے. تو ان سے یعنی کسی اچھی چیز کی آپ توقع کر ہی نہیں سکتے. سو اٹ از کلین اینڈ کلیئر, یہ آپ کے کھلے دشمن ہے, یہ گون کیس ہیں, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑنا ہے, اور اپنی جو ڈیفense میکینزم ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے. The following are the details of the events. The hypocrite said, if we return to Medina, then the more honorable will expel there from the meaner. After the conclusion of the expedition, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was staying at Al-Muraisi, and the people were getting water from a well. There was a man named Jahaja al-Ghifari helping Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. He and Sinan bin Wabr al-Juhani were crowding each other for the water and began to quarrel. So al-Juhani yelled, "O helpers," while Jaha yelled, "O immigrants." So Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Do you use the slogans of pre-Islamic ignorance while I am yet among you? Leave it, for indeed it is detestable." ابھی یہ ہوا کہ ایک قصہ تھا اسی دوران, اسی ایکسپیڈیشن کے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک المریسی نام کی جگہ پہ رہ رہے تھے, اور جو یہ لوگ تھے اپنے, وہ پانی جو ہے کنویں سے نکال رہے تھے. اب ایک بندہ جس کا نام تھا جہجہ الغفاری, وہ عمر بن الخطاب کو ہیلپ کر رہے تھے. تو وہ اور سنان بن وبر الجہانی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں جھگڑنے لگے. ایک انصار تھا اور ایک جو تھا وہ مہاجر تھا. تو وہ ایک دوسرے کو اس ناموں سے بلانے لگے کہ او انصار یا او مہاجر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی, اور پھر انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ کیا آپ پھر سے وہ دور جہالیت والی ٹائٹلز اور اس طریقے کا طرز عمل رکھنا چاہ رہے ہو. تو انہوں نے ان کو منع کیا. This was conveyed to Abdullah bin Ubay ibn Salul while he was with some of his people, and he became angry. Among the people was a boy named Zayd bin Arqam radiyallahu anhu. He narrated that Abdullah bin Ubay said, "Have they done that? We are the greater number in our city. If we return to Medina, then the more honorable will expel there from the meaner." Then he turned to those present and said, "This is your own doing. You put them up in your city, divided your wealth with them, and by Allah, if you were to withhold your hand from them, then they would go to a land other than yours." ابھی آپ دیکھیں, یہ مہاجر اور انصار کے بیچ میں ایک چھوٹی سی اس کو نظر آئی ہے. عبداللہ بن ابی کو ایک بولتے نا ایک شغاف, ایک چھوٹا سا لوپ دکھ گیا, ہول دکھ گیا. تو کیسے وہ اپنے فتنہ اور کیسے وہ اپنے ورڈز یوز کر رہا ہے زہر پھیلانے کے لیے. وہ ان کو یہی کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب تمہارا کرنا ہے, یہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے کنٹری میں, ناٹ کنٹری, اپنے اسٹیٹ میں, اپنی سٹی میں آنے دیا, آپ نے ان کے ساتھ سب کچھ شیئر کیا, اور اگر کل کو ان کو, اگر آپ ان کو پکڑ کے بھی رکھو, بڑے اچھے سے بھی رہو, لیکن انہوں نے اگر جانا ہے تو یہ اپنی ہی جگہ پہ جائیں گے, اپنی ہی لینڈ پہ جائیں گے, اور دوسرے ہی طرف اپنی وفاداری دکھائیں گے. تو ہی از کریٹنگ the discord between Muhajir and Ansar. Zayd bin Arqam radiyallahu anhu told his uncle about that, who in turn told Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam in the presence of Umar radiyallahu anhu. Umar said, "Order Abbad bin Bishr to kill him." So he said, "Why, O Umar? The people will say that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is killing his followers." اب زید بن ارقام اس وقت رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے جب یہ عبداللہ بن ابی اس طریقے سے بھڑکا رہا تھا. تو انہوں نے اپنے انکل کو اس کی خبر دی, اور انکل نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا, اور اس محفل میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ واز پریزنٹ. تو انہوں نے کہا عباد بن بشر کہ اس کو قتل کر دو. پھر ہی سیڈ, وائی, کیوں عمر رضی اللہ عنہ, لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے فالوورز کو قتل کر رہے ہیں. So he ordered them to move out during a time when people would not normally move out. So they began moving out, and Usayd bin Hudayr caught up with him and said, "You are moving out at such a bad time," he replied. "Has what your companion said not reached you?
he was referring to Abdullah bin Ubay. So he said, what did he say? He replied, he claims that if he returns to Medina, then the more honorable will expel the meaner from it. So he said, but you can expel him from it if you wish. O Messenger of Allah, he is by Allah the humiliated, while you are the mighty one. He said that he would gain the upper hand once the people saw the real side of Abdullah bin Ubay. He marched with the people that day until the evening, and that night until the morning sun appeared. Then they halted and slept, which distracted them from what had happened. As for Ibn Ubay, when he was informed that Zayd bin Arqam radiallahu anhu had conveyed to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam what he said, he went to the Prophet and swore by Allah that he had not said what he had, and that he had not spoken about it at all. Some who were there among the helpers suggested that maybe the boy was mistaken in what he narrated, and he had actually not remembered what the man said. So he agreed. Zayd said, I became more upset than I had ever been. Later, I just sat in my house. Then Allah revealed. अब इसमें ये हो रहा है कि आपने देखा कि ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थ्रू हिज अंकल इन्फॉर्मेशन दी कि अब्दुल्ला बिन उबय क्या कर रहा था इनफैक्ट. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली सुना, एंड ही वाज इन द कंपनी ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने सजेस्ट किया कि उसको कत्ल कर दिया जाए. लेकिन फिर ये था कि लोगों के सामने, बिकॉज ये बहुत नाजुक मामले होते हैं, सारे लोगों को आपको लेकर चलना होता है, ये सारी पॉलिटिकल और बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स होती है इसमें. यानी किसी भी एक रॉन्ग मूव से जो है, अगर वो सोच समझ के स्टेप्स नहीं लिया जाए तो आप जो है अपने हाथों से आप रिबेल्स को क्रिएट करोगे और अपनी लोगों के दिल में जो है नेगेटिव फीलिंग्स आप डाल सकते हो. तो एवरीथिंग हैज टू बी डन विद सोच समझ के, विजडम के साथ, हिकमत के साथ. ऐसे जोश में आके होश खो दिए, इधर कत्ल उधर कत्ल, ऐसे नहीं होता. देयर आर वेरी स्ट्रैटेजिक मूव्स. तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा टाइम पे उसको कॉट अप करना पड़ेगा जब लोग नहीं हो ज्यादा, और हम देखें कि हमारे पास एक रीजन बन रहा है और एक अच्छा एक्सक्यूज बन रहा है, और फिर हम इसको लेके चलेंगे. बिकॉज बात यहाँ पर हो रही है एक छोटे लड़के के रिलेटेड, एक लड़के की न्यूज पर बात हो रही है. तो उसके ऊपर भी कितनी हम उसको तरजीह दें, या कितना उसको ऑथेंटिक समझे, या कितनी उसको हम इंपॉर्टेंस दें. देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू गेज, क्योंकि लोग जो है वो सब देखते हैं, सब समझते हैं, और फिर उसके बाद उनकी कैफियत आगे बनती है या उनके डिसीजंस आगे बनते हैं. तो इसीलिए इसको भी बहुत सोच समझ के इसको स्टेप्स लेने का इरादा था. तो उन्होंने क्या किया, ये जो इसके अल्फाज थे अब्दुल्ला बिन उबय के, कि he claims that if he returns to Medina then the most honorable will expel the meaner from it. यानी अगर वो मदीना में रिटर्न हो जाता है तो जो बहुत ज्यादा ऑनरेबल है ना, वो जो मीनर है, जो उनसे कम दर्जे वाले हैं, उनको निकाल देंगे. But you can expel him from it if you wish, O Messenger of Allah. He is by Allah the humiliated, while you are the mighty one. यानी अभी जो एक जो बहुत इवलिश है या खराब कैरेक्टर का है, या उसके अंदर वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं है, वो अगर कुछ बकवास भी करता है, तो जो एक हायर पोजीशन पे होते हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छे कंपोज्ड कैरेक्टर होते हैं, तो वो अक्सर इनकी बातों को इग्नोर करते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ पीपल हु आर एट द हायर अथॉरिटी, और बहुत नोबल लोग हैं, कि भाई ये जो छोटे लोग बातें करते हैं, ये जहालत में बातें करते हैं, ये अपनी इग्नोरेंस में बातें कर रहे हैं, ये अपने एरोगेंस में बातें कर रहे हैं, तो कई बार यू हैव टू इग्नोर इट. उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया था कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू आर द माइटी वन, पावर आपके हाथ में, यू आर द लीडर, यू आर द चीफ, यू हैव द आर्मी अंडर योर थिंग, तो इट डजंट रियली मैटर. He said that he would gain the upper hand once the people saw the real side of Abdullah bin Ubay. और जब लोगों को पता चल जाएगा कि अब्दुल्ला बिन उबय करता क्या है, बिकॉज अभी तक इसकी जो मुनाफकत वाली जो सिफतें हैं वो ओपनली सबके सामने नहीं आई है, चंद लोगों के हाथ में आई है, चंद लोग जानते हैं कि वो क्या है. एंड कई बार लोग जो है उसको स्टिल पीपल अमंग देमसेल्व्स में समझते हैं, यानी उसको अपने ही क्लैन का लोग समझते हैं. So he marched with the people that day until the evening, and that night until the morning sun appeared. अब ये अपने लोगों के साथ इवनिंग तक वो मार्च करता रहा, रात तक, और फिर जब सुबह का सूरज अपीयर किया, फिर वो एक जगह पे रुका और सोया, which distracted them from what had happened. As far as Ibn Ubay, when he was informed that Zayd bin Arqam, अब उसको पता चला, अब्दुल्ला बिन उबय के पास कानों में ये बात गई कि ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि उसने क्या क्या बातें की थी. तो उसने क्या किया, झट से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया और कस्में उठाने लगा, कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया वो गलत है. तो कुछ जो वहां पर
انصار موجود تھے. انہوں نے پھر سجیسٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بوائے کو, وہ لڑکے کو غفلت ہوئی ہوگی, وہ سنانے میں کچھ غلطیاں کر گیا ہوگا, تو شاید وہ بچے کو یاد بھی نہیں ہوگا, بیکاز ایز آئی سیڈ ایج کے حساب سے وہ لوگ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو سکتا ہے اس نے اپنے من سے بول دیا, یا ہو سکتا ہے کچھ اوپر نیچے ہوئی ہوگی بات میں. سو ہی اگریڈ. زید رضی اللہ عنہ said I became more upset than, ان کو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ got very sad, وہ بہت اپسیٹ ہو گئے اور اپنے گھر میں بیٹھے رہے. پھر اللہ کی وحی نازل ہوئی, سورہ 63 ورس نمبر 1, when the hypocrites came to you. پھر اس کے آگے کا ہے they are the ones who say spend not on those who are with Allah's messenger until they desert him. تو کلیریفیکیشن آپ دیکھیں ہر پل پہ, ہر جگہ پہ, جہاں کہیں پہ وہ کہتے ہیں نا ڈیڈ لاک سچویشن آ جائے کہ لوگوں کو نہیں پتا چل رہا ہو کہ اب کیا کرنا ہے, what to do what not to do, تبھی سبحان اللہ ایک گائیڈ لائنز آتی ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ ہر چیزوں کو جو حق کی بات ہے اس کو واضح کر دیتی ہے. تو اس میں آ گیا تھا کہ جب ہپوکریٹس منافق تمہارے پاس آ رہے ہیں اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے خرچ مت کرو جو اللہ کے میسنجر ہیں جب تک کہ وہ آپ کو چھوڑ نہ دیں. Indeed, the more honorable will expel therefore from the meaner. اور پھر انہوں نے وہی جو ان کا اس کا جو سینٹنس تھا, یعنی it's a clear indication کس نے کہا تھا وہ ورڈز, کس کے تھے وہ سینٹنس, عبداللہ بن ابی کے. یہ ورس نمبر 63, ورس نمبر 8 سورہ نمبر 63 کا ہے. So Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam sent for me, recited it to me and said, Allah has confirmed your statement. سبحان اللہ, وہ چھوٹا بھلے ینگ بوائے کنسیڈرڈ ہے, لوگوں کی نظر میں ان کے سٹیٹمنٹ کا کوئی معنی نہیں ہوگا, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے, اپنے من سے بول رہا ہے, یا اس کو غلطی لگی ہے یا غفلت ہو رہی ہے, بٹ جسٹ امیجن اللہ عز و جل از کنفرمنگ ہز اسٹیٹمنٹ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں وہ لڑکا جو ہے, یعنی یو ہیو ٹو پونڈر, نو, ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں یہ, اور ان کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کیسے ڈائریکٹلی اپنا انٹروینشن کرتے تھے. آپ دیکھیں اس نے کیا کیا, وہ اپسیٹ ہوا لیکن اس نے کچھ کیا نہیں, وہ اپنے گھر جا کے خاموشی سے بیٹھ گیا, اس نے صبر کیا, اس نے سچی بات کی تھی, اس نے حق کہا تھا, ٹھیک ہے, اس کی دفاع میں یا اس کے فیور کے اندر کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی اس کا کیس نہیں لڑا تھا, اینڈ ڈائریکٹلی اللہ عز و جل انٹروین, اینڈ ہی ایکچولی آپ آیات کے اندر آپ دیکھیں وہ سیم اسٹیٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے ہیں, which means Allah confirmed, Allah intervened directly. Subhan Allah. Meanwhile, the son of this hypocrite, Abdullah bin Ubay, was righteous man among the companions. He was innocent of his father's behavior. So he waited at the gates of Medina with his sword unsheathed. When Ibn Ubay came, he told him, by Allah, you may not enter here until the messenger of Allah gives you permission, for he is the mighty one, and you are the humiliated one. When the Prophet ﷺ came, he permitted him, so he moved out of the way. Abdullah bin Abdullah had told him, O messenger of Allah, order me if you want to kill him. By Allah, I will bring you his head. اب آپ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ کہیں پر کوئی ایک بندہ بہت بہت ایولیش ہوتا ہے اور کیسے اس کے گھر میں ایک نیک پیدا ہوتا ہے, اینڈ وائس ورسا, کوئی بہت نیک ہوتا ہے اینڈ استغفر اللہ العظیم اس کے گھر میں کوئی ایک دم شیطانی کیریکٹر پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ سبحان اللہ بہت نیک تھا اور اچھے صحابیوں میں گنا جاتا تھا, وہ انوسنٹ تھا اپنے فادر کے بیہیویئر سے, اور پھر اس نے کیا کیا, وہ مدینے کی گیٹ کے پاس اپنی پوری کھلی تلوار جو ہے, ننگی تلوار لے کر ویٹ کر رہا تھا کہ جب ابن ابی آئے گا تو اس نے ان سے کہا, بھائی اللہ آپ ادھر انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن نہ دی ہو, اور وہ جو ہے وہ مائٹی ون ہے, وہ ہے, وہ عظیم ہے, اور تم جو ہو وہ ہیوملیٹڈ ون ہو. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے, انہوں نے ان کو کہا, پرمیشن دی, تو وہ راستے سے ہٹے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عبداللہ had told him کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں, مجھے قتل کرنا ہے اور میں اس بندے کا سر آپ کے لیے لے کر آ جاؤں. یعنی آپ دیکھیں اس میں پھر ایک لیسن آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہیومنلی دنیاوی رشتے اس ایموشنز کو ترجیح دیتے ہیں. یہ لوگ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں, یہ لوگ دین اسلام کو, یہ لوگ ایمان کو, یہ لوگ عقیدے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ان کا جو پیار ہے فار دا سیک آف اللہ عز و جل, فار دا سیک آف Allah's messenger, ان کا پیار صحیح ہے, سچا ہے, اور وہ ہر رشتوں کے اوپر جاتا ہے. اور جب تک کہ ریممبر دیٹ حدیث کہ جب تک کہ آپ اتنی محبت نہ کر لو کہ اپنے لوڈ ون سے, اپنے بچوں سے, اور اپنے آپ سے بھی زیادہ, جب تک کہ آپ اتنی محبت نہ کر لو اللہ سے, اللہ کے نبی سے, تب تک کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارا ایمان کمپلیٹ ہے, کیا ہمارا ایمان پرفیکٹ ہے, کیونکہ ہم جو ہے اینڈ تک صرف اپنی ہی ذات سے محبت کرتے ہیں. ہم جو ہیں وہ اپنے مال, اپنے بنون, اپنے بچے, اولاد, ہماری یہی چیزوں میں محبت ہے.
دنیاوی چیزوں میں محبت ہے, ہمیں اپنے آپ سے, اپنی نفسوں سے محبت ہے. ہم ابھی تک اس لیول تک پہنچے نہیں. میں کہتی ہوں کہ لیول کے بہت قریب, یا 1% بھی شاید ہم بڑا مشکل سے اسٹرگل کر رہے ہیں. may اللہ ہیلپ اس, بٹ کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ, اس کے لیے ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اور ہم کنٹینیوسلی اسٹرگل کرتے رہیں گے اور ہمت کریں گے اور دعا کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کریں گے, ڈیفینیٹلی کریں گے, بیکاز دا فرسٹ اسٹیپ از آورس. اور وہ اسٹیپ جب ہم نے لے لیا تو وی کین ایکسپیکٹ دا 4 اسٹیپس سامنے سے ہمارے لیے ایز اے رسپانس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آن دیٹ نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ. اٹس آلریڈی 3:02. اگر کوئی کویشچن ہے تو پلیز کریں, کوئی ڈسکشن ہے تو دا مائک از اوپن. اگر نہیں ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر.